پانی چوروں کے خلاف ایکشن تیز ہو گیا ہے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے اینٹی تھیفٹ سیل میں مزید 6 افسران تعینات، ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ ایم ٹی واٹر کارپوریشن کے حکم پر پانی چوروں کے گرد گھیرا تنگ، نئی حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ اینٹی تھیفٹ سیل میں مزید 6 افسران کو شامل کر کے ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ جاری اعلامیے کے مطابق جنجال گوٹ، ایوب گوٹ، گلشن ممار کا 18 کلومیٹر کا ایریا ایگزیکٹو انجینئر دلاور میں واٹر کارپوریشن کی 48 سے 66 بہتر اور K3 کی لائنیں گزر رہی ہیں۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ظہیرہ حسین 12 کلومیٹر کے بلدیہ اور منگو پیر میں 48 اور 33 کی لائنوں سے چوری کا خاتمہ ممکن بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اسکر یعقوب 10 کلومیٹر تک سرجانی ہب اور بنارس تک لائن 24، 48 اور 66 کی پانی کی لائن کو تحفظ فراہم کرنے میں ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ادھر کرونگی لانڈھی، گجر پیری، ہب کنال، سٹیل مل اور اطراف کے علاقوں میں عبید رضوان احسن اور آقا عباس پانی کی چوری کی روک تھام اور نشاندہی سے ساتھ پانی چوروں کے خلاف کردار ادا کریں گے۔ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، سندھ حکومت کی کس سرکاری گاڑیاں غائب ہو گئیں؟ مقدمات درج ہونے کے باوجود پولیس سرکاری گاڑیاں تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ گاڑیاں کس کس کو الاٹ کی گئی تھیں، اس حوالے سے مزید احوال بتا رہے ہیں آزاد نوڑیو اس رپورٹ میں۔ مال مفت دل بے رحم، سرکاری گاڑیاں مفت کا مال، کس کے پاس کون سی گاڑی سرکار کو پتہ ہی نہیں۔ 21 گاڑیاں کہاں گئیں؟ محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کی کراچی سے چوری ہونے والی گاڑیوں کا پولیس پتہ لگانے میں ناکام رہی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر کو الاٹ کردہ GS 6724 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2007 اور سابق رکن سندھ اسمبلی کلثوم چانڈیو کو الاٹ کردہ GS 6514 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2007 بھی واپس نہ ہو سکی۔ سابق وزیر مویشی و ماہی گیری محمد علی ملکانی کو الاٹ GSC 678 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2016 اور سابق پارلیمانی سیکرٹری پیر مجیب الحق کو الاٹ GSC 578 ٹویوٹا کرولا واپس نہ ہو سکی۔ چیف سیکرٹری کے سابق ترجمان نوخیز انور کو الاٹ GS 6398 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2007 اور سابق سیکرٹری راشد کو الاٹ GS 7074 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2002 واپس نہ ہو سکی ہے۔ سیکشن افسر گلزار میمن کا الاٹ G 5988 مہران ماڈل 2009 اور یوسف میمن کا الاٹ GS 7903 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2002 کا بھی پتہ لگانے میں پولیس ناکام ہو گئی۔ نظر کورائی کو الاٹ GS 7068 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2002 اور فیض احمد کو الاٹ GS 7915 ٹویوٹا کرولا کا بھی پتہ نہ لگ سکا کہ کہاں گئی۔ نوید شیخ کو الاٹ GSB 055 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2012 اور سید ناصر حسین شاہ کو الاٹ GS 4915 ٹویوٹا کرولا ماڈل 2001 کا بھی پتہ نہ لگ سکا۔ سیکرٹری صحت کو الاٹ GS 7901 ٹویوٹا کرولا 2004 بجلہ ہاؤس کو الاٹ 2 گاڑیاں نہ مل سکیں۔ گاڑیوں میں GS 7301 اور GSA 720 شامل ہیں۔ پروٹوکول سیل کی 5 گاڑیوں کو بھی پولیس تلاش کرنے میں ناکام رہ گئی۔ گاڑیوں میں GS 7985 اور GS 6141، GS 6142 اور GS 7073 کا، GS 7319 اور GS 5983 کا بھی پتہ نہ لگ سکا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کی GS 3064 پجیرو کا بھی پتہ نہ لگ سکا۔ آزاد نوڑیو، کراچی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم نے ڈپٹی کمشنر جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ الطاف حسین ساریو سے ملاقات کی ہے۔ تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی پر ہول سیل گروسرز نے ہڑتال کی کال واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام دکاندار حضرات، چاہے ساؤتھ میں ہوں، ایسٹ میں ہوں، ویسٹ میں ہوں یا نارتھ میں ہوں، سب اپنی دکانیں کھولیں اور کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، یہ یقین دلایا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ کوئی ہڑتال اب پیر کو نہیں ہوگی۔ یہ کیپٹن ریٹائر الطاف صاحب ہیں DC، اور تمام DCs کو کمیشن صاحب نے الحمدللہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی قسم کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی۔ ہاں، جہاں گودام پہ کوئی ذخیرہ ملا تو وہاں کریک ڈاؤن ہوگا۔ اور چینی کے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب یا دوسری آئٹم کے کام کرنے والے ہیں، اپنا ریٹ ضرور لکھیں۔ جو بھی ریٹ ہے آپ لکھیں، ایک سپل یہ ریٹ ہے چینی کا اور ہول سیل پہ یہ ریٹ، اس بورڈ پہ آویزہ کر دیں۔ یہ کراچی متحمل نہیں ہے ہڑتالوں کا، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان بھی متحمل نہیں ہے۔ ابھی ملک میں عدم استحکام کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جاوید ناگوری نے مسائل کا حل بتا دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن تول نہ پکڑیں، جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کی ہے۔
تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو، اور جو یہ نگراں حکومت وقتی طور پر ہوتی ہے، جب گزشتہ حکومت کا ٹرن اوور جب پورا ہو جاتا ہے تو الیکشن کے لیے یہ آتے ہیں یہاں پر. تو جو بھی فیصلے کرنے ہو عوامی مفادات کے لیے، معاشیات کے اوپر، تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لوگ فیصلہ اپنے لوگوں کا، اپنی قوم کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار پارلیمانی لوگوں کو ہونا چاہیے. ایم کیو ایم وفد کی نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے ملاقات ہوئی ہے. اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ایم کیو ایم وفد نے نگران وزیر خزانہ سندھ یونس ٹھاگا سے قلمدان واپس لیے جانے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. ایم کیو ایم نے نگران حکومت سے شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی ہے. کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایم کیو ایم کے وفد نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. متحدہ قومی موومنٹ نے متحدہ بزنس فورم کی 25 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی اور 7 رکنی کونسل کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. اس موقع پر گفتگو میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایک جانب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، دوسری جانب روزگار کے مواقع روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتے جا رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے متحدہ بزنس فورم کی 25 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی اور 7 رکنی کونسل کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے. متحدہ بزنس فورم کے اراکین تمام سیاسی جماعتوں سمیت ملک بھر کے صنعتکاروں اور تاجروں سے رابطے کر کے تجاویز طلب کریں گے. بچے بھی مہنگائی سے پریشان. پہلے کھلونے مہنگے ہوئے، اب سائیکل خریدنا بھی ہوا محال. سائیکل کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اکراوان کی رپورٹ میں. سائیکل کی سواری بچوں کو بہت پیاری. دھوپ ہو یا سردی سائیکل تو ہے چلتی، لیکن اب سائیکل بھی ہوئی مہنگی. بچوں کی سواری مہنگائی کے سونامی میں بہہ گئی. بڑھتی مہنگائی کے باعث اب سائیکل کی قیمتیں بھی ڈبل ہو گئی ہیں. بچے اپنی پسندیدہ سواری سے دور ہونے لگے ہیں. مارکیٹ میں سائیکل لینے آنے والوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی پسند کی سائیکل خریدنے سے قاصر ہیں. بچوں کو اس لیے ساتھ نہیں لے کر آتے کہ اگر وہ مہنگی سائیکل پسند کر لیں تو بچوں کو سمجھانا مشکل ہے. نیگوشیٹ کرنا پڑے گا ایز اے پیرنٹ بچے کے ساتھ بھی، اور پھر مارکیٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. سو یہ موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن اس کو میں اوور کم کرنے کے لیے میں تو اپنے بیٹے کو نہیں لے کے آیا، بیکاز آئی تھنک یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا یہاں پہ اس کی چوائسیز کے ساتھ ورسز دا پرائز. تو میرے خیال میں اگر پروڈکٹ اچھا ہے، تھوڑا سا مہنگا ہے، تو پیسے اگر ہیں تو پھر اچھا پروڈکٹ لیں تاکہ ڈیوریبلٹی ہو، لیکن پرائسز بہت زیادہ ہیں. مہنگائی سے تنگ عوام کیا کرے؟ 8 سے 10 ہزار میں ملنے والی سائیکل اب 15 سے 17 ہزار میں مل رہی ہے. آئی تھنک میں نے 1 سال پہلے خریدا تھا تو مجھے لگتا ہے پرائسز میں سائیکل کی کو 40% انکریز آ گیا. تو میں آج جو خریدنے آیا ہوں اس کی جو قیمت پہلے تھی وہ کوئی تقریباً 8-9 ہزار تھی، ابھی کو 12-13 ہزار بتا رہے ہیں. آف کورس اگر تھوڑا سا میں ڈفرینس دیکھوں تو یہ اچھا خاصا ہے ان ٹرمز آف امپورٹ کوالٹی. اگر اسی طرح کھیلوں کا سامان مہنگا ہوتا رہا تو بچے اسپورٹس کی سرگرمیوں سے دور ہو جائیں گے اور ان کی ذہنی صحت متاثر ہو جائے گی. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ اقرا اوان سٹی 21. گلیوں میں بیریئر سیکیورٹی کا اقدام عوام کے لیے وبال جان. ٹیپو سلطان روڈ سے جڑی گلیوں میں غیر قانونی بیریئرز لگا دیے گئے ہیں. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے جنید جاوید کی رپورٹ میں. گلیوں میں لگے بیریئرز، ڈکیتوں کے خلاف اقدام، مشکل میں پڑ گئے عوام. ٹیپو سلطان روڈ کے ارد گرد کے علاقوں میں سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. ہر گلی میں سیکیورٹی کے نام پر علاقہ مکینوں نے بیریئرز لگوا کر گلیاں بند کر رکھی ہیں. سپریم کورٹ نے شہر بھر سے نوگو ایریا کا خاتمہ کرنے اور بیریئرز ہٹانے کا حکم جاری کیا تھا. اس ضمن میں سال 2012 سے سال 2016 تک سندھ رینجرز نے تابڑ توڑ کارروائیاں کی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر بیریئرز لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سیکیورٹی گارڈ کا کہنا ہے کہ ہم سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں. بند گلیوں میں داخلہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی گاڑیوں پر مخصوص اسٹیکرز ہیں. گزرنے دیا جاتا ہے، جو اندر سوسائٹی والوں کو لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. بہرحال باہر والے لوگ جو مہمان آتے ہیں تو رابطہ کرتے ہیں، یہ بیریئر کھولتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں. جینا ٹاؤن کی یو سی آرٹ کے چیئرمین جنید مکارتی کا کہنا ہے، میری یو سی میں لوگوں نے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیریئرز لگائے ہیں. جب حکومت سیکیورٹی نہیں دے گی، جان و مال کا تحفظ نہیں دے گی تو لوگ اپنی حفاظت کا انتظام خود ہی کریں گے. کرائم تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. اب یہ کہ حکومت اگر لوگوں کو سیفٹی نہ دے، لوگوں کا تحفظ نہ دے تو پھر لوگ بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں؟ وہ بیریئرز بھی لگائیں گے، وہ سیکیورٹی گارڈ بھی رکھیں گے. یہ کراچی کی بدقسمتی ہے کہ وہ
70% रेवेन्यू दे और कराची पुलिस को भी तनख्वाह दे, कराची रेंजर्स को भी तनख्वाह दे, और इसके बाद भी उसको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है हर ताजिर को और हर आदमी को। मोहम्मद अली सोसाइटी हो या PECHS, अजीजाबाद हो या तारिक रोड, अब शहर में लोगों ने बैरियर्स लगाना तेजी से शुरू कर दिए हैं, जिसमें ट्रैफिक जाम में तबादला और रास्ते मुकम्मल खत्म होते जा रहे हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कागज़ का इस्तेमाल कम कैसे किया जाए, हेल्थ फोरम ने हल निकाल लिया। डिजिटल सॉल्यूशंस को अपनाते हुए इकोबाइट क्यूआर को मुतारिफ करा दिया गया है। तफसीलात देखेंगे राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। कागज कचरे के ढेर में इजाफे का सबब, इससे निजात कैसे हासिल हो, एक आसान और जदीद हल सामने आ गया। हेलेक्स फार्मा ने डिजिटल सॉल्यूशंस को अपनाते हुए इकोबार क्यूआर कोड मुतारिफ करवा दिया। निजी होटल में इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें वजीर सेहत साद खालिद न्यास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इकोबाइट क्यूआर कोड की मदद से क्लिक करने से लिटरेचर खुल जाएगा। अस्पतालों में कागज के इस्तेमाल में वाज़े कमी आ सकेगी। माहिर माहौलियात और शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले मुकर्रीन ने शजरकारी और पेपरलेस माहौल पर जोर दिया। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों, कुदरती आफात और दरख्तों की बेजा कटाई के बाइस गुज़िश्ता कई दिहाइयों में ज़रई इजनास की काश्त शदीद मुतासिर है। हाइड्रोजन आप इस्तेमाल करते हैं, वो आग भड़काने के काम आती है, लेकिन ये दोनों मिल जाए तो पानी बन जाते हैं। इसको पानी बनाता कौन है? अटलांटिक और पैसिफिक ओशन की बेस में ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक प्लांट है, जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इन बॉन्ड को पूरी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। 3 महीने में यहाँ बैठे बैठे वो हरी घास को देख रही थी और उस ग्रीनरी को देख रही थी, जिसने मुझे एक खास जान और ताकत दे दी। बिलीव मी। वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्यास ने कहा कि अस्पताल में 50% गंदगी फैलाने में हाथ उनका है जो अस्पताल इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। अस्पताल में दीवारें पान की पीकों से लाल होती हैं, जो कि डॉक्टर्स की नहीं होती। इनको क्यों बदनाम किया जाता है? हमें चाहिए कि हम खुद से सफाई का ख्याल रखें। लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर गंदगी है, उसमें 50% हाथ जो है ना, वो उन लोगों का है जो हॉस्पिटल को इस्तेमाल करते हैं। हर अस्पताल की दीवार लाल है, क्या वो अस्पताल वालों ने की? एक दीवार को पिछले 4 हफ्तों में 3 दफा पेंट किया गया, जस्ट बिकॉज आई पास दैट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू एंड एवरी अदर डे इट बिकम्स रेड। बानी इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा बड़ा इम्पैक्ट जो था ना, उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है हॉस्पिटल विद इन अ गार्डन। इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है मरीज़ के ऊपर, तो हमारा वही कॉन्सेप्ट के साथ हॉस्पिटल विद इन द गार्डन, जो हर बेड जनरल वार्ड का बेड है, उसके हर मरीज़ की खिड़की जो है ना एनवायरनमेंट पे खुलती है, वो बाहर देखेगा तो उसको दरख्त नज़र आएंगे, उसका इम्पैक्ट नज़र, सुबह दोपहर रात का फ़र्क नज़र आएगा, हीलिंग जल्दी होगी। तकरीब में माहिर माहौलियात समेत शोबा तिब से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21।